وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. اللہ پاک کے کرم سے سن 97 کے آخر سے اس مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ شروع ہے. ایک بار تقریباً کوئی 21-22 سال کے عرصے میں پورے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوئی. پھر اس کے بعد مختلف صورتوں کا درس ہوتا رہا، مثلا سورہ رحمان کا، سورہ واقعہ کا، سورہ یاسین کا، سورہ انعام کا، سورہ مائدہ کا، نساء کا، آل عمران کا. اب سوچا یہ ہے کہ اب پھر بالترتیب شروع کرتے ہیں. تو سورہ فاتحہ سے ہم درس کا کیا ہے آغاز کر رہے ہیں. اس سورت کے بڑے فضائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی اس کی مثل قرآن میں ہے. اس سورت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سورت متن ہے اور آگے پورا قرآن کریم جو ہے اس سورت کی تفسیر ہے. اس سورت میں بندہ اپنے رب سے ایک درخواست کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. تو اس کا جواب آگے ہے الف لام میم ذالک سے لے کر والناس تک، کہ تو نے جو مانگا ہے وہ سب کا سب اس میں موجود ہے. اب یہ تیرا کام ہے کہ تو اسے پڑھ، اسے سمجھ، ہاں جی، اور جو تو مانگ رہا ہے اسے حاصل کر. اس سورت کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے اور ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور سورہ شافیہ بھی ہے، اور ایک حدیث میں ہے شفا دینے والی سورت. ایک واقعہ ہے بخاری شریف میں، یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا لشکر ایک غزوہ کے لیے بھیجا. انہیں اس میں کامیابی ہوئی، اور جب وہ واپس لوٹے تو رات کے ہونے والی تھی. تو ایک بستی کے قریب رکے اور بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا دو. بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. اللہ کی شان، یہ بستی کے قریب ہی ٹھہرے ہوئے تھے کہ رات کسی موذی جانور نے اس بستی کے سردار کو ڈس لیا اور اسے شدید تکلیف، اور انہیں جو کچھ وہ کر سکتے تھے علاج معالجہ انہوں نے کیا، لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے سوچا کہ یہ جو مسافر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کا دم آتا ہے تو اسے دم کر دو. یہ پھر حضرات صحابہ کرام کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے، زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے اور اسے شدید تکلیف ہے، اگر تم میں سے کوئی دم کر سکتا ہو تو اسے دم کر دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں دم تو کروں گا لیکن میں اس کا معاوضہ لوں گا. پوچھا کیا معاوضہ لوگے؟ کہا کہ 30 بکریاں. تو 30 بکریاں کیوں کہیں؟ اس لیے کہ یہ لشکر ہی 30 افراد پر مشتمل تھا. سوچا کہ ایک ایک بکری ہر ایک کے حصے بھی آ جائے گی. انہیں وہ ساتھ لے گئے، انہوں نے جا کر دم کیا اور اسے شفا ہو گئی، ایسی شفا کہ جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں. حسب وعدہ انہوں نے 30 بکریاں دے دی. اب یہ بکریاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا
ان کا خیال یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو پھر ہم انہیں رکھ لیں گے، اور اگر آپ نے اجازت نہ دی تو واپس کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ اس میں میرا حصہ بھی نکالو۔ یہ کیا کہتے ہیں، کسی حرص، لالچ اور طمع کی بنا پر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ چیز تھی ہی نہیں، یہ ان کے دل میں ایک وہم آیا تھا کہ پتہ نہیں اس میں گنجائش ہے بھی یا نہیں، تو اس وہم کو اس انداز سے آپ نے ذیل کیا کہ اگر اس کے اندر گنجائش نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق کا کیوں مطالبہ کرتے، کیوں کہتے کہ میرا حصہ بھی نکالو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھ کر دم کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ اس سے پڑھنے سے اسے شفا ہو جائے گی؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ آپ نے اس سورت کا نام ہمیں سورہ شافیہ بھی بتایا ہے، تو مجھے اس سے یقین ہو گیا کہ اس کے پڑھنے سے، دم کرنے سے اللہ پاک کیا ہے، شفا عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی۔ یہ لوگوں میں ایک خیال پایا جاتا ہے کہ جو نیک صالح آدمی ہو اسے تکلیف نہیں پہنچتی، یہ غلط خیال ہے۔ تکلیف تو نبیوں کو بھی پہنچی ہے، موذی جانوروں نے نبیوں کو بھی ڈسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسا ہے۔ تو آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے نمک اور پانی منگوایا اور پانی میں نمک ملا کر جہاں وہ اس نے ڈسا تھا اس جگہ وہ پانی بھی ڈالتے رہے اور سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر دم بھی کرتے رہے۔ تو یہ دم کرنا صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت۔ اگر یہ جائز طریقے سے ہو، اس میں دوسری قباحتیں نہ ہوں تو اس کی گنجائش ہے، اور اگر اس میں جیسے کہ موجودہ زمانے میں بہت ساری چیزیں اور اس میں آ چکی ہیں تو پھر اس سے احتراز اور اجتناب ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دم سے اصل جو ہے وہ دعا ہے، دعا جو ہے وہ سنت ہے، اور دم جو ہے اس کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن یہ دوسرے درجے میں، ثانوی درجے میں ہے۔ پہلا درجہ کس کا ہے؟ دعا کا ہے۔ آدمی خود بھی دعا کرے اور دوسروں سے بھی دعا کا کہہ سکتا ہے کہ دعا کریں، اللہ پاک میری یہ پریشانی دور کر دے، میری یہ تکلیف دور کر دے، اللہ پاک میری یہ بیماری دور کر دے۔ تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے اللہ پاک شفا عطا کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مریض پر 41 دن فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اسے شفا ہو۔